موضوع گفتگو کے حوالہ سے وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ عالیہ ساجدہ راکعہ صالحہ ولیہ نقیہ تقیہ طیبہ اطیبہ مطیبہ صالحہ متوکلہ راکعہ، یعنی حضرت بطول زہرا سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم۔ اب آب ذی وقار خون رسول کا بڑا مقام ہے، احد کا میدان ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے رخسار مبارک میں یہ جو خود ہوتی ہے، خود زرہ کے اوپر لوہے کی ٹوپی ہوتی، اس کی کچھ کڑیاں مبارک رخساروں میں پیوست ہو گئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کون ہے جو اس کو نکالے؟ تو سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سبقت کی، لیکن حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مبارک دانتوں سے حضور کے رخسار شریف سے وہ خود کی کڑیاں نکالیں۔ اس دوران ان کا اپنا دانت بھی ٹوٹ گیا، اور جب وہ لوہے کی کڑی رخسار پاک سے نکلی اور خون اطہر رخسار مبارک کے اوپر ظاہر ہوا، تو اس بختور نے بلکہ مقدر کے سکندر نے وہ جو خون اقدس سے منہ نہیں ہٹایا بلکہ اس کو چوسنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، آپ بھی صحیح ہو کے بیٹھیں، صحیح ہو کے بیٹھیں، شاباش شاباش، محفل والے انداز میں۔ ہاں، تو خون اقدس جو ہے وہ اس کو چوسنے لگ گئے۔ مالک شریعت صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو جھڑکا بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، خون چوس رہے ہو، ہرگز نہیں۔ جب وہ خون اطہر کی برکت پا چکے، اب تاریخ ساز ارشاد ہے، وہ آپ نے سننا ہے۔ حضرت گرامی قدر شاہ صاحب اور کمالیہ کی زیب و زینت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حامد حسن چشتی صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ارشاد فرمایا رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے خون میں ہمارا خون مل جائے دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، خارجی طور پر خون پاک کی چند بوندیں کسی کے خون میں مل جائیں تو کمال یہ ہوتا ہے، فیضان یہ ہوتا ہے، اثر یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ ہی حرام ہو جاتی ہے۔ تو جن کی اصل ہی خون رسول ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی بنیاد ہی خون رسول ہو، سوچئے تو صحیح کہ اس خاندان عالی شان کا مقام کیا ہوگا۔ اور اگر آپ مجھے زیادہ وقت کی نزاکت کا اظہار نہ کریں تو ایک مشکل سی روایت نہ سناؤں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلے بھائی، بڑی ماشاءاللہ کمالیہ والوں کا کمال جگرا ہے۔ مشکل سی اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس پہ آپ کو ایسے 2-3 منٹ کی بات ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی اور توجہ کی تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو شجرہ پاک ہے، یہ پوری کی پوری پیڑھی پاکوں کی پیڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ بے شک، بے شک، اچھا، یہ وہ روایت سمجھانے کے لیے کئی روایتیں بطور تمہید بیان کر رہا ہوں، وہ مشکل سی سمجھانے کے لیے۔ ہم فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہم ہمیشہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پورے شجرہ پاک میں، یہ مفہومی الفاظ ہیں، پورے شجرہ پاک میں جتنے بھی آبا اور جتنی بھی امہات ہیں وہ ہمیشہ نکاح سے ملے ہیں۔ زنا اور صفا کو ہمارے نسب عالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نور پاکوں سے پاکوں کی طرف آتا رہا ہے۔ آواز اتنی جگرے والی نہیں ہے، گزارا کر لیتے ہیں آپ سے۔ ابھی تو ہم تمہید تقریر میں ہیں، تو تقریر کے وقت آپ کہاں ہوں گے؟ کیا سمجھ رہے آپ؟ سنیے، تو یہ پوری کی پوری لڑی جو ہے یہ پاکوں کا نسب ہے، پاکوں کا شجرہ ہے۔ ناپاکی کو اس شجرہ عالی سے کوئی مس اور کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، ان کی تو اپنی ذات ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ
اور ہمارے لیے ہے وَيُزَكِّيكُمْ، یہ حبیب تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیے، جو تشریف لا کر لوگوں کے دلوں سے کفر کا میل دور کر کے پاک کر دیں، وہ خود جس خاندان میں ہوں گے اس کی پاکی کا عالم کیا ہوگا؟ اس شجرہ پر نور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ یہ سمجھ چکے تو اب وہ کسی روایت سنیں۔ تیار ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج والوں کی میں صرف ویسے زیارت کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، تو سماعت کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو شجرہ پر نور ہے، اس کے اندر آپ کے اجداد میں سے ایک صاحب ہوئے، ان کے خاندان کے لوگ، یعنی حضور کے شجرہ پاک میں والد دادا پردادا، والد دادا پردادا، پچھلی پیڑھی میں جا کر وہ خاندان میں ایک جد پاک میں شخص ہوئے ہیں۔ آگے ان کی فیملی، ان کے خانوادے کے لوگ تھے، وہ چلے گئے فلسطین کے خطے میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے دو چار مارے انہوں کو سننے، اور ان کی بکریاں اور ان کے جانور سارے کھولے اور ہانک کر لے گئے۔ وہ جو قوم تھی انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ بندے آئے نے عرب چوں تے دو چار مار گئے نے چنڈاں بھی تے بکریاں بھی کھول کے لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہوں گے کہاں؟ انہوں نے کہا جی کہ علاقہ ابھی سرحد پار نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ کے ان جلیل القدر نبی نے علیہ السلام ہاتھ اٹھانے چاہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ضرر کی دعا کروں۔ میں وہ نہیں ہوں جو کہوں کہ نبی نے بد دعا کی، کیونکہ کسی نبی کی دعا بھی بد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ادب کے خلاف ہے کہ بد دعا کی نہیں، نبیوں کی دعا بد نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ یوں کہنا چاہیے کہ دعائے ضرر کی، ضرر مین نقصان، کہ ان پہ عذاب آ جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ تو اس اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ دعا کروں، اور حدیث میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب انہوں نے مانگنی تھی دعا کیا مانگنی ہے؟ ایک سے ہی مر جان، اگے نہ ٹور سکن، زمین چ تس جان، یہی ہے نا دعائے ضرر۔ وہ اٹھانے لگے ہاتھ، اور اب میں نے توجہ کر لی ہے سید پاک کی طرف اور حضرت علامہ صاحب کی طرف۔ انہوں نے اٹھانے چاہے ہاتھ، اللہ نے اسی وقت فرمایا، اے میرے نبی ان آواز سے دعا نہ کریں۔ چلیے آپ کی آدھی خاموشی روا ہے، کیونکہ ابھی ہم اصل اس نقطے تک نہیں آئے۔ ان کے لیے دعائے ضرر نہ کرنا، یہ جو آئے ہیں نا بکریاں ان کی لے گئے، ان کا تعلق اس فرد کے ساتھ ہے کہ جس فرد کا تعلق میرے حبیب، میرے آخری نبی کے شجرے سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف آپ بیمار بندے احتیاط کریں، باقی دو چار بھی صحت مند ہوں تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا گل تھوڑی جی اوکھی ہے، تو میں نے وہ عادت کوئی نہیں بھی گڈی چڑھ گئی تو پھر لے گئی تو پھر انہیں کاٹ دی تو پھر سٹ دی آکھیے سبحان اللہ۔ ہم ذرا یہ اوکھے میدان میں گھومنے کے عادی ہیں کہ میں آپ کو مستند ترین روایت سنا رہا ہوں، اور یہ روایت اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے۔ اچھا بتا کیا رہا ہوں؟ فرمائے ان کے لیے دعائے ضرر نہ کرنا۔ یہ جو ہے نا یہ اس کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو فرد میرے نبی کے شجرے میں ہے، نبی آخر الزمان کے۔ اور بزرگوں کی نظر یہ بات ہے، فرمایا اپنی قوم نو آخ شکر ادا کرو، اور تانوں قید کر کے نہیں لے گئے۔ اب کیا کریں جناب؟ او شکر کرو، وہ تمہیں قیدی بنا کر نہیں لے گئے، اگر وہ تمہیں بھی قیدی بنا کر لے جاتے تو ہم اس پر بھی اعتراض نہ کرنے دیتے۔ اب پھر آپ کے پاس لے آیا ہوں، پلٹ کر آ گیا ہوں، اوکھی گل جو نکل آئے ہیں، انصاف سے بتانا، جو اوپر پیڑھی میں ہو اور پھر وہ خود نہ ہو،
بلکہ ان کے خاندان کے افراد ہوں، وہ کسی کی بکریاں جانور بھی لے آئیں تو رب نبی کو دعائے ضرر نہیں کرنے دیتا۔ جب اس جد پاک میں موجود ایک فرد کی وجہ سے اتنوں کو فیض مل رہا ہے تو ان کے فیض کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی نسبت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں ہیں۔ بول لیں گے تھوڑا سا؟ بولیے بولیے، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی رفعت مکانی کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کی کیفیت کیا ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اور کئی اوروں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دراز گوش پر بیٹھتے تھے گدھے پر، وہ جنت میں جائے گا۔ کانوں کی اعتراض ہے تو وہ سبحان اللہ کو مطلب یہ ہے بھی جو تانوں اعتراض ہے تو گل کرو۔ گدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں، لیکن بطور گدھا نہیں جائے گا، حضرت عیسیٰ اس پر بیٹھتے تھے۔ دیکھیے گدھے بھی کتنے مقام والے ہو جاتے ہیں اگر کسی کے ہو جائیں، کیا سمجھے آپ؟ اور کتنا گدھا ہے وہ جو کسی کا نہ ہو سکے، کیا خیال ہے؟ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ گدھا بھی کسی سے منسوب ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ مچھلی 40 یا آس پاس یا کم و بیش ایام سیدنا یونس علیہ السلام جس کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول رہے مچھلی کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ کتنی تہجد کے نفل پڑھتی تھی وہ؟ کوئی نہیں، کتنے سال کے روزے رکھے مچھلی نے؟ کوئی نہیں رکھے۔ کتنے گھروں میں وہ کلمہ پڑھانے گئی؟ نہیں جی۔ پانی میں پھر رہی جہاں باقی پھر رہی ہیں، وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گی؟ کہا اس کے بطن میں میرا یونس رہا ہے تے جے اے بھی ان دوزخ چ ٹر جائے تے پھر اس مچھلی تے باقیاں چ فرق نہ رہا۔ میں اے ہی دسنا ہے کہ نسبت کی فیض اور بہار کیا ہوا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نسبت کی بات چلی ہے تو اچانک یہ بات کرتے کرتے میں پاک بدن چلا گیا۔ نسبت کی لحاظ اور شرم بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ غیرت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو چشتی بیٹھے ہیں اور چشتیوں کی نظر، حضور سرکار چشت، مرکز چشت، محور چشت، منبع چشت، محبوب قطب الدین، معشوق نظام الدین، مطلوب علاء الدین اور جمال الدین۔ اور اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے میرا تقاضا کوئی نہیں بولنے کا، میری توجہ چشتیوں کی طرف ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اچھا ابھی میں نے کہا جمال الدین اور اب میں کہہ رہا ہوں نور چراغ دہلی، سبحان اللہ، یعنی نصیر الدین۔ سبحان اللہ۔ حضرت نصیر الدین کو جانتے آپ جن کا لقب چراغ دہلی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کن کے مرید ہیں؟ وہ حضور سرکار سیدنا نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہیں اور محبوب الہی کے خلیفہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو چراغ دہلی کیوں کہتے ہیں؟ ہم سے سنیے، سبحان اللہ۔ ہم سے سنیے ان کو چراغ دہلی کیوں کہتے ہیں؟ حضور سرکار نظام پاک نے اپنے دربار عالیہ، درگاہ عالیہ، آستانہ پاک کی تعمیر کرانا تھی۔ ادھر سلطان تغلق نے اپنا محل بنوانا شروع کر دیا۔ اس نے سارے دلی اور دلی کے قرب و جوار کے جو مزدور مستری تھے وہ ہائر کر لیے کہ چھٹی ملے رات نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ چھٹی ملے رات کو۔ اب بادشاہ کے دربار سے جن مزدوروں کو اجرت ملتی ہو، ذہن تو یہی ہوتا ہے کہ درویشوں سے کیا ملے گا، سبحان اللہ۔ اور محروم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا ملے گا۔ ملتا اسے ہی ہے جو یقین کر لے کہ بہت کچھ ملے گا، ملتا اسے ہی ہے۔
تو بات بتا رہا تھا کہ اس نے سارے مزدور جو تھے وہ ہائر کر لیے اور اوپر سے ایک اور تماشا کیا، اور وہ تماشا یہ کیا، اللہ کرے کہ ہم چراغ کی بات کر رہے ہیں اور آپ 12:30 بجے بلکہ 1 بجے کے قریب آپ پورے چاندن میں آ جائیں، سنیے گا، اس نے ساتھ ہی ساتھ حضور نظام پاک جس بستی میں بسیرا کی ہو تو اس کا نام ہے غیاث پور، میں حاضر ہوا ہوں وہاں الحمدللہ، غیاث پور شریف میں اور اس کے قرب و جوار میں تغلق کے آرڈر سے تیل کی سپلائی بند ہو گئی۔ تیل کی سپلائی کاہے کو بند ہوئی کہ یہ رات کو چراغ جلا کر مزدور کام نہ کریں، میرا محل بنے نظام کا آستانہ نہ بنے، بلے بلا جو نظام ہو، اور چشتیوں کی نظر جملہ ہے، اور جس کے دم سے نظام ہو، کیا کہیں آپ، وہ چشتی ہو جس کے دم سے نظام چل رہا ہو، اس کا نظام کون روک سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ تیل کی سپلائی بند کر دی جائے تاکہ رات کو چراغ کے لیے تیل نہ ملے، اور تیل نہ ملے تو مزدور کام کیسے کریں گے؟ تو حضور خواجگاہ سرکار نظام الحق کے بدین بابا فرید کے لاڈلے مرید نے یہ ڈیوٹی لگا دی حضرت نصیر الدین کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور میں رات کو کام کرواؤں گا، سبحان اللہ، فرما کروا، حضور تیل کی سپلائی بند ہے تو فرما ایک کام کرو، اور آپ بھی ایک کام کرو کہ توجہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کام کرو، حضور کیا کریں؟ پوری غور کرنا، آپ نے فرمایا چراغوں میں ڈالو پانی، سبحان اللہ، اور ہماری درگاہ کی جو گھاس ہے نا وہ بطور بتی رکھ دو اور دیے جلاؤ، ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح نہ یار، اتنا آہستہ نہ بول، یہ ہے بابا فرید کا فیض جو دلی میں یوں چمکتا ہے۔ تو نظام پاک نے یہ حکم دیا تو حضرت نصیر الدین رحمہ اللہ پانی ڈالتے چراغ میں اور گھاس بٹ کر بتی رکھتے اس کی اور اس کو لگاتے آگ، تو پوری درگاہ کا تعمیراتی حصہ چمک جاتا۔ تو پھر دیکھو یہ نظام کا نظام ہے کہ خود ہی پانی کو بطور تیل جلوایا اور پھر خود ہی کہا کہ میرا نصیر الدین چراغ دہلی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا اہل سنت۔ تو دیکھیے پاک پتن سے ہم کتنی جلدی دلی چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بات تو سنانی تھی نسبت کی، قدر کی۔ پھر آئیے اجودھن، قدر نسبت کی کیا ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مچھلی سے بات چلی تھی، بہت زیادہ مشکل بات نہیں کرنے لگا، لیکن اگر آپ عادی نہ ہو تو خاصی مشکل ہے۔ خاندان چشت کا ایک رواج ہے کہ جب سما ہو رہا ہو اور کسی کو ہو جائے وجد، جس کو کہتے ہیں حال چڑھ جانا، تو پھر پیر ہو یا مرید ہو سارے اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی غلطی سمجھ آئی؟ اگر سما کے دوران کسی کو حال ہو جائے، وجد ہو جائے، چاہے وہ ماتڑ سے ماتڑ بندہ بھی ہے، تو جو شیخ بیٹھا ہوگا اور جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ اس کی اس کیفیت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ظاہری بات، وہ جی ہاں، جن کو حال چڑھ جائے۔ اچھا اب ذرا سنیے، ایک دن حضور بابا صاحب سرکار گنج شکر
رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاک پتن شریف میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو لڑکے جو تھے وہ بابا صاحب کے قوالوں کی نقل اتار رہے تھے، انہوں نے بیچ چوک میں محفل سما قائم کی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں. اچھا تو اب کچھ وہ قوال بن کے بیٹھے اور کچھ سامع بن کے بیٹھے، تو حضور بابا صاحب کی نظر پڑی نا تو زود الانبیاء قریب ہی ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے کہ ان کو سنیں. کمالیے والوں مجھے نہیں پتا، میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں صرف آپ کو سنا سکتا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے یہ آپ کے دل میں ڈالنا میری ذمہ داری قطعاً نہیں ہے، لیکن یہ کتنی اہم بات ہے کہ مجھے یہ سمجھاتے سمجھاتے 5 منٹ گزر گئے. سننا، بابا صاحب ایک طرف ہو کر تشریف فرما ہو گئے اور حضور کے مرید بھی ساتھی وہاں بیٹھ گئے. اب وہ بچے گا رہے ہیں تو اب کیا ہوا کہ ایک بچے نے جعلی طور پر ہی نقل اتارنی تھی نا، اس نے حال کی کیفیت طاری کر لی. او ویکھنا بھائی نسبتاں نبھاونیاں کڈیاں اوکھیاں، اس نے حال کی کیفیت طاری کی. حضور گنجے شکر کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، سارے مرید کھڑے ہو گئے. پوچھے کوئی بابا فرید سے کہ بچے تو مسخری کر رہے ہیں، لیکن بابا کا جواب یہی ہوگا، ریت تو میرے خواجگان کی نبھا رہے ہیں نا، جو بھی ہو جے اساں اج قدر نہ کیتی تے موڑ کے اس کرنی ہے. نسبتوں کی تعظیم یہ ہوتی ہے. حق فرید سمجھ آئی یہ گل دی؟ بولو تو صحیح نہ ذرا سمجھا رہی ہے بات کی. تو بات سیدنا یوسف علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی کہ 40 دن یہ کم و بیش مچھلی کے پیڑ میں تو کہ جنت میں جائے گی. کہاں جائے گی؟ اور کمال کی بات دیکھیے کہ وہ اونٹنی جو رب نے پتھر سے نکالی اور کہلائی حضرت صالح علیہ السلام کی، پر اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یار اللہ کے ولی کے دربار پہ بیٹھے ہو تو یہ نکتہ تو سمجھو، اللہ کی اونٹنی. یہ جو باقی لوگ اونٹنیاں لے کر بیٹھے ہیں یہ کس کی ہیں؟ ان اونٹنیوں سے پہلے جتنی ہوئی وہ کس کی ہیں، اور اس کے بعد جو آج تک ہوئی وہ کس کی ہیں؟ آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے. آپ بھی اللہ کا نام مانو اور توجہ کرو. کیا خیال ہے؟ ساری اونٹنیاں کس کی ہیں؟ پر ناقت اللہ یہی ہے، اللہ کی اونٹنی پتھر سے نکالی. اور پھر پروٹوکول اس کا کیا ہے؟ پوری غور کرنا. فما خبردار اے اونٹنی جدھر بھی پھرے کسے نہیں روکنا. یار دلیل میرے ذمہ ہے، سبحان اللہ تو بغیر دلیل کے کہہ دیا کرو، دلیل میرے ذمہ ہے. اس اونٹڑی کو کسی نے نہیں روکنا، جے دے مرضی پٹھے کھا جائے اور جس کا مرضی پانی پی جائے. پھر وہ پانی بھی کوئی 1-2 ڈول نہیں پیتی تھی، وہ پورا تالاب پی جاتی تھی. یہی تو رب دکھاتا ہے اور یہی رب سکھاتا ہے اپنے بندوں کو. وہ پی جاتی تھی اور خود دودھ کتنا دیتی تھی کہ پورے قبیلے سیراب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کی توہین نہیں کرنی. جس کا چاہے درخت کھا جائے، جس کے چاہے پٹھے کھا جائے، جتنا مرضی پانی پی جائے، آ جائے تو راہ چھڑ دینا ہے. ناقت اللہ کا یہ مقام ہے. اولیاء اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اونٹنی کی تعظیم ہے، اللہ کی اونٹنی. اور اونٹنی ناقت اللہ کی بات آئی ہے تو پھر یہ حدیث بھی سنتے جائیے، جو کہ اب میں تمہید سے تقریر کی طرف آ گیا ہوں. اور تقریر نہیں سننی تو ہمیں اور کیا چاہیے، جلدی گھر جائیں گے. سن پاؤ گے تو جاگیے. سبحان اللہ سبحان. حضور جانے نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام قیامت کے دن اپنی اس اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر میدان حشر میں آئیں گے. وہ اونٹنی جس کی کونچیں کاٹ دی گئیں، اور جانے جہاں علیہ السلام نے شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا، علی
ایک بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور ایک بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر پہ تلوار کا وار کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔ وہ اونٹنی پھر آئے گی، ذبح ہو گئی، کٹ گئی، پھر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جناب، اب آپ نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، پھر انتظار کرو، کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ مشکل میں اس لیے ڈالا کہ مجھے سمجھانا پڑ گیا۔ سنیے، یہ تو ناقۃ اللہ ہے، جانور بعضوں نے لے لیے قربانی کے، بعض تیار ہوں گے۔ پچھلے سال کس کس نے کری تھی قربانی؟ کوئی ایسا بات نہیں، انشاءاللہ آپ کے خلاف کوئی FIR ہم درج نہ کروائیں گے۔ پورا ہاتھ کھڑے ادھر کریں، میں آگے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا کھایا۔ ہاں ماشاءاللہ چلیں۔ اچھا، جو بھی تھے، گائے کی کری، اونٹ کی کری، بھیڑ کی، دمبے کی، بکرے کی، ذبح کر چکے، کھال مدرسے کو دے چکے، کچھ رشتہ داروں میں بانٹا، گلی محلے میں بانٹا، اور خود کا کچھ ذوق فرمایا۔ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب میں اگر کہوں کہ پائیا دو پائیا اس کا گوشت لاؤ مجھے، میں سمندری لے جانا چاہتا ہوں، تو دو ہے کسی کے پاس؟ اتنی دیر تو اب فریجوں میں کوئی نہیں رکھتا۔ ایسا ہی ہے۔ حیرانگی کی بات نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، قیامت والے دن یہ جانور آئیں گے سینگوں کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ۔ کون سے جانور؟ جن کو تم نے ذبح کیا قربانی پر۔ اور ہوگا اس کا کیا؟ یہ اب الگ حدیث ہے۔ یہ جانور قیامت والے دن تمہارے لیے پل صراط پہ سواری کا کام دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسے آہستہ کہہ سکتے ہیں آپ، اتنا مجمع سبحان اللہ، اسے آہستہ سمجھیے آپ بات کو۔ وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکرا جو اللہ کی راہ میں آپ ذبح کر چکے، ہم ذبح کروا چکے، وہ پھر آئے گا اپنے کھروں کے ساتھ، پائے تو کھا چکے، وہ پھر آئے گا اپنی کھال کے ساتھ۔ وہ تو مدرسے کو دی، مدرسے والوں نے بیپاری کو دی، بیپاری نے مل والے کو دی، اس نے اس کو مشینوں میں رگڑا اور کسی کی جوتی بنائی اور کسی کا بیگ بنایا، لیکن وہی کھال پھر آئے گی۔ وہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور پھر آ کر وہ کیا کرے گا؟ گویا وہ سر ہلا کر اشارہ کرے گا، اے میری قربانی دینے والے، بے تینوں پار لا کے آواں۔ جو جانور رب کے نام پہ ذبح کر دو، وہ ڈنگر بھی کام آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ ڈنگر کام آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈنگر۔ ڈنگر کام آئے گا۔ تو کیسا ہے وہ ڈنگر سبحان اللہ، جو کام آئے گی کہ ڈنگر کا کام آنا مانے گلیاں نہ مانی۔ اور جنتی بشر کا کام آنا نہ مانے، یعنی غوث و خواجہ۔ فرما صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے، سیدنا معاذ بن جبل سامنے حاضر تھے، عرض کی پھر آپ تو اپنی اونٹنی قصبہ پر حاضر تشریف فرما ہوں گے نا؟ اعلی حضرت لکھتے ہیں عاشقوں کی یہ ریت ہے کہ گل کسے دی بھی ہوئے انہاں اپنی سجنا دی ہوئی کرنی ہے۔ حضور تو حضرت صالح کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ تو اپنی اونٹنی قصبہ پر ہوں گے، اگلی گل ہی نہیں پوچھی۔ فرمایا قصبہ پر تو ہماری شہزادی بطول زہرا ہوں گی۔ میں نے کہا نا تمہید سے ہم تقریر میں آ چکے ہیں۔ قصبہ پر تو ہماری شہزادی بطول زہرا ہوں گی، ہم تو براق پر تشریف فرما ہوں گے قیامت کا دن۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو احباب ذی وقار، میرے کریم رحیم آقا علیہ السلام کی چار عالی مرتبت با کمال صاحب عزت و عفت مآب شہزادیاں پاک ہیں۔ کتنی؟ جلدی جلدی بولی، اب سبق یاد کرنے کا وقت ہے۔ کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ یہ عدد کبھی مت بھولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
چاروں کی چاروں ام المومنین مخدومۃ المسلمین سبحان اللہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن انور سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چاروں کی چاروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شہزادیاں ہیں۔ سبحان اللہ ان چاروں میں کوئی شہزادی بھی حضور کی منہ بولی نہیں ہے، سبحان اللہ، حقیقی شہزادیاں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا، کبھی مت بھولنا، سبحان اللہ، کبھی مت بھولنا، یہ سرکار کی شہزادیاں ہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات بھی کیا، وہ پوری روایت ہے، اور وہ روایت ایسی ہے کہ ہم وہ نہیں ہے کہ جس طرح کا رنگ ہو اس رنگ میں ڈھل جائیں، ہمیں ایک ہی رنگ ملا ہے، سبحان